رانی جندہ پنجاب کے تخت کے لیے شیرنی کی طرح لڑنے والی سکھ مہارانی جنہیں تاریخ ہیروئن کے طور پر یاد کرتی ہے۔ تم نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور چاروں طرف پہرے لگا دیے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ رانی جندہ کو قید رکھو گے، لیکن میں جا رہی ہوں۔ میں جادو کے زور سے تمہاری ناک کے نیچے سے گزر کے جا رہی ہوں۔ یہ جملہ مصنفہ چترا بنرجی کی کتاب دی لاسٹ کوئین میں ایک طنزیہ خط کے طور پر درج ہے جو مہارانی جند کور جندہ نے جیل وارڈن کو لکھا تھا۔ مہارانی جند کور نے مبینہ طور پر یہ خط مرزا پور کے چنار قلعے کی قید سے فرار ہوتے ہوئے لکھا تھا۔ جند کور کو پہلے لاہور قلعہ میں قیدی کے طور پر رکھا گیا، پھر شیخوپورہ جیل کا قیدی بنانے کے بعد پنجاب سے باہر اتر پردیش بھیج دیا گیا تھا۔ جند کور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی اور آخری ملکہ تھیں، حالانکہ رنجیت سنگھ کے پاس اور بھی کئی مہارانیاں تھیں، لیکن ملکہ کا خطاب صرف جندن کو ملا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد انہوں نے انگریزوں کی جانب سے سلطنت سکھ پر قبضہ کرنے اور پنجاب کو محکوم بنانے کی کوششوں کی سخت مخالفت کی۔ رانی جندن کور پر دستاویزی فلم باغی رانی بنانے والے مشہور پروڈیوسر سر مائیکل سنگھ نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مہارانی جندہ نے نہ صرف اپنے بیٹے دلیپ سنگھ کو زندہ رکھا بلکہ پنجاب کا تخت حاصل کرنے کے لیے وہ شیرنی کی طرح لڑیں۔ چترا بنرجی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ پہلی اینگلو سکھ جنگ کی شکست کے بعد لاہور میں خالصہ دربار کا انعقاد رک گیا تھا، چنانچہ جنگ زدہ جرنیلوں کا ایک وفد دیوان عام پہنچا۔ انہوں نے مہارانی جند کور سے کہا، ہم آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ اس وقت تخت پر بیٹھے تھے، لیکن اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ وہ ایسا ماحول دیکھ کر سہم گئے، تاہم مہارانی جند کور نے ان کا خیال رکھا۔ انہوں نے پردے کے پیچھے سے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میرے کپڑے پہنو اور مجھے اپنے کپڑے دو، تم محل میں رہو اور میں تمہاری جگہ جنگ میں جاؤں گی اور ایک سچے خالصہ سپاہی کی طرح جان دوں گی۔ مہارانی کے اس چیلنج نے جنگ ہارنے والے لوگوں میں ایک بار پھر جوش و حوصلہ پیدا کیا اور جو لوگ بغاوت کا سوچ رہے تھے انہوں نے اپنا لہجہ بدل دیا۔ ان میں ہی سے ایک نے کہا، ہم لڑیں گے، مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ جب قربانی کی بات آئے گی تو ہم اپنے مہاراجہ، اپنے پنجاب اور ہماری اپنی مائی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حکومت ہند کی امرت مہوتسو کی ویب سائٹ پر جند کا ذکر گمنام ہیروز کے طور سے کیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق مہارانی جند کور 1843 سے 1846 تک سکھ سلطنت کی آخری ملکہ تھیں۔ وہ سکھ سلطنت کے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی بیوی اور آخری مہاراجہ دلیپ سنگھ کی والدہ تھیں۔ دوسرے سکھوں کی طرح انہوں نے بھی صرف 2 چیزیں سیکھیں، حکومت کرنا یا بغاوت کرنا۔ مہارانی جند کو، جنہیں رانی جندہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابتدا میں صرف رنجیت سنگھ کی بیوی کے طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن آخر کار وہ ملکہ اور ماں بن گئیں جنہوں نے سکھ ریاست کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی۔ بہت سے مورخین نے اپنی تحریروں میں انہیں رانی مائی یا ملکہ ماں بھی لکھا، لیکن ہندوستان میں برطانوی راج نے انہیں پنجاب کی مثالینا کے طور پر فروغ دیا۔ حالانکہ حکومت ہند کی سرکاری معلومات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جند کور اور رومن مہارانی مثالینا میں مماثلت نہیں تھی۔ چترا بنرجی نے اپنی کتاب دی لاسٹ کوئین میں جند کا بیان بھی درج کیا کہ انگریز مجھے پنجاب کی مثالینا کہتے ہیں، اس کے پیچھے گلاب سنگھ کی سازش ہے۔ یاد رہے کہ روم کی ملکہ مثالینا اپنی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کی سازش میں اپنی شہوت پسندی کے لیے بھی شہرت رکھتی تھیں۔ امرت مہوتسو ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انگریزوں نے جند کور کا موازنہ مثالینا سے کیا تاکہ ان کے کردار کو مسخ کیا جا سکے اور پنجاب پر حکمرانی کے لیے انہیں بدنام کیا جا سکے۔
پرتھوی پال سنگھ نے کتاب میں لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ نے ان کی خوبصورتی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے جند کور سے شادی کی۔ انہوں نے رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے کو جنم دیا اور اس کے 10 ماہ بعد مہاراجا کی وفات ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ، پوتے نونہال سنگھ کی موت، مہاراجا شیر سنگھ، کنور پرتاپ سنگھ اور راجا دھیان سنگھ کے قتل کے بعد رانی جند کور کے 5 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو مہاراجا اور جند کور کو ان کا سرپرست بنا دیا گیا۔ پال سنگھ لکھتے ہیں کہ جند کور کو سرپرست بننے کے بعد ریاست کے اندر اور باہر سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک احتجاج برطانوی حکومت کی طرف سے تھا اور دوسرا ان درباریوں کی طرف سے جو ان سے ملتے تھے اور ملکہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن ملکہ نے دلیپ سنگھ کی نوعمری کے دور میں لاہور میں برطانوی فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری نہ دی۔ شرومنی سمیتی کی طرف سے شائع شدہ کتاب ممتاز سکھ شخصیات میں جند کور کے بارے میں ایک مضمون میں سمرن کور لکھتی ہیں کہ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد 15 دسمبر 1849 کو لاہور میں بات چیت کی شرائط طے کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ اس دوران دیوان دینا ناتھ کی رائے تھی کہ معاہدہ کرنے سے پہلے ملکہ سے مشورہ لیا جانا چاہیے، تو فریڈرک کیوری نے کہا تھا گورنر جنرل سکھ ریاست کے سرداروں اور ستونوں کی رائے لیتا ہے، ملکہ کی نہیں۔ ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ جند کور ریاست کے اندر اور باہر ہونے والی سازشوں کی سختی سے مخالفت کر رہی تھیں، انہیں عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تاہم جب انگریزوں نے تیج سنگھ کو وزیر کا عہدہ دیا اور انہیں مہاراجا دلیپ سنگھ کے بچے کو ویکسین لگانے کو کہا تو مہاراجا نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رانی اور دلیپ سنگھ کو شاہی قلعے کے اندر قید کر دیا گیا۔ پرتھی پال سنگھ کپور لکھتے ہیں پنجاب کے گورنر ہنری لارسن اور اس کے درباریوں نے ملکہ کو نئی انتظامیہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران ملکہ کو شاہی قلعے کے ایک مینار میں قیدی کے طور پر رکھا گیا تھا۔ سمرن کور افغان حکمران دوست محمد کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے، جو خالصہ دربار کے ایک عرصہ تک مخالف تھے، لکھتی ہیں ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ ان کی تلاشی لی گئی وہ کون سی اذیت ہے جو انگریز سرکار نے انہیں نہیں دی۔